بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان مومن 5 وقت نماز میں اس بات کی تکرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام دنیاؤں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پر رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی شریک کے اکیلے تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں میں صرف مسلمانوں کے پالنے والے ہوتے تو سورہ فاتح میں آیت ایسی ہوتی کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب المسلمین ہے۔ رب المسلمین یعنی وہ اللہ جو صرف مسلمانوں کو پالنے والا ہے۔ سورہ فاتح میں رب العالمین لکھا ہے، یعنی دنیا کی تمام مخلوقات کا پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے۔ ایک مسلمان شخص ایک دفعہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ایک دوسرے شخص کو ساتھ کھانے کی دعوت دی جو پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس شخص نے کھانے کی دعوت قبول کر لی اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ پہلے شخص کو بہت برا لگا اور دل میں آئندہ کے لیے قسم کھا لی کہ اس شخص کے ساتھ دوبارہ کوئی بھلائی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ شخص بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ اس شخص کی قسم فضول تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کو پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں۔ ان مسلمانوں میں بھی مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ نماز فرض ہے مگر مسلمانوں کی اکثریت نماز ادا نہیں کرتے۔ نماز قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو فرمایا ہے۔ نماز مسلمانوں اور کافروں میں فرق پیدا کرنے والی واحد چیز ہے۔ قرآن مجید کی چند آیتوں کے مفہوم ہے کہ مسلمان مومن کا ذہن ایک اللہ تعالیٰ کی یاد میں یکسو ہو کر دنیا کی ہر الجھن سے بچا رہتا ہے، اور کافر کا ذہن ہزاروں بتوں کی پوجا میں بٹ کر مختلف قسم کی پریشانیوں اور وہم میں مبتلا رہتا ہے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے ذہن بھی مختلف قسم کے وہم و گمانوں کی وجہ سے افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہم و گمان کی تاریک راہوں سے بچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیج فرمائے ہیں۔ وہم و گمان کی تاریک راہوں میں انسانوں کے لیے دکھ اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شرک دلوں کا ناسور ہے، اور جب جب انسانیت اس ناسور کی وجہ سے تڑپنے لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر رحم آ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مسیحا بنا کر ان کے درد کا درمان بنا کر بھیج فرماتے۔ مگر انسان ناشکرا ہے، ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا ہے کہ پیغمبر بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہے، حالانکہ پیغمبر بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی منشا صرف انسانیت کو سیدھی راہ پر لانے کی ہے۔ تاریک راہوں میں بھٹکے ہوئے گمراہ انسانوں کو روشن راستوں کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحم کھا کر ہی اپنے پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں آتا کہ اب اگر انسانیت بھٹک کر سسکنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر نہیں بھیجنے والا۔ مسلمانوں کے لیے روشن ہدایت نامہ ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر کوئی مسلمان
بے راہ روی میں تڑپنے لگے، گناہوں کی آنچ میں دل سلگنے لگے، تو قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے اس کے درد کا مداوع ممکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کا بھلا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرے تو اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور کسی کو سیدھے راستے پر چلائے تو اس کو سیدھے راستے سے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ کیا پتہ وہ نام نہاد مسلمانوں کی جگہ کسی اور کو لے آئیں اور ان نام نہاد مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔